محمود قریشی صاحب پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں. انہوں نے کہا میں کروں گا. پھر ان سے کہا گیا کہ پھر دیکھ لیں آپ اس کو پارٹی کو بھی چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے. انہوں نے انکار کر دیا. اب اس میں شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ تو میں 3-4 دن سے کلوزلی اس کو میں واچ کر رہا تھا, مجھے پتا بھی تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ بھی انفارمیشن مل رہی تھی کہ کن کن رہنماؤں کی طرف سے اعلانات سامنے آنے والے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی بہت کم اعلانات سامنے آئے ہیں. اچھا یہ آنے والے دنوں میں مزید لوگ اعلان کریں گے اور اس میں کچھ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بھی شامل ہیں. کیونکہ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ ہیں. وہ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہوں لیکن میں سیاست میں رہوں گی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے بہت مختصر سی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں سیاست چھوڑ رہی ہوں, اور انہوں نے بہت سی وجوہات. لیکن آپ دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, سیاست نہیں چھوڑوں گا, اور عمران خان پہ ایک پوری چارج شیٹ لگا دی. اور پھر وہ انہوں نے ایک میں لفظ استعمال کروں گا, ایک اپنی کم علمی اور بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو خاکسار تحریک کے ساتھ ہوا. اب ان کو شاید خاکسار تحریک کی بھی تاریخ کا نہیں پتا. خاکسار تحریک جو ہے وہ تحریک پاکستان سے پہلے اس کا قائد اعظم کے ساتھ اختلاف ضرور تھا, لیکن وہ کوئی عسکری تنظیم نہیں تھی, وہ کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو کہ عمارتوں پہ اور سرکاری دفاتر پر حملے کرتی تھی, بلکہ اس پر فائرنگ ہوئی تھی. اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور خاکسار تحریک جو ہے وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور دونوں جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے باقاعدہ یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 1 مئی کو اور 6 مئی کو ہم سے ریہرسل کروائی کہ ہم نے فوجی علاقوں میں کیسے داخل ہونا ہے. اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پارٹی چھوڑ دیں, سیاست نہ چھوڑیں, لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ اعلان کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم سیاست نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے ان لوگوں پر مشتمل کوئی نیا گروپ بھی بن جائے, ان میں سے اکثریت پر مشتمل آنے والے مہینوں میں کوئی نیا گروپ بن جائے. کوشش کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں, ان سب اپنے وہ کہتے ہیں جی میرے پرانے ساتھی ہیں, پرانے دوست ہیں, تو وہ ان سے رابطے تو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بادامی صاحب جو میں نے جو بطور صحافی پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی ہے تو میرے سامنے جو ہے نا بہت سی پارٹیاں جو ہے ان کو توڑا گیا اور وہ پھر نہیں ٹوٹی. مثلا میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے آپ کو بتاتا ہوں, آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس تاریخ کا نہیں پتا. پیپلز پارٹی میں سے ایک نیشنل پیپلز پارٹی برآمد کی گئی تھی, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے. پیپلز پارٹی میں سے ایک پروگریسو پیپلز پارٹی برآمد کی گئی تھی جس کے کوثر نیازی صاحب سربراہ تھے. پیپلز پارٹی میں سے ایک مساوات پارٹی برآمد کی گئی جس کے حنیف رامے صاحب سربراہ تھے. اور پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا, جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو دوبارہ پھر پیپلز پارٹی میں سے ایک پیپلز پارٹی پیٹریوٹ برآمد کی گئی, لیکن پیپلز پارٹی آج بھی برقرار ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس میں سے مسلم لیگ کاف نکالی گئی. جے یو آئی میں سے جے یو آئی سین, جے یو آئی فے اور اس کے بہت سے حصے کر دیے گئے. اے این پی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. میں بہت سی پارٹیوں کے نام آپ کو تو ایم کے آپ کے سامنے ہے. اور یہی بات یہ بتائیں, پھر میں سراج صاحب کی طرف جاؤں کہ آپ کے خیال میں, چلیں میں وہ جو سوال میرے ذہن میں تھا اس کو میں آگے پوچھ لوں گا. ابھی الیکشن ہے آپ کے خیال میں اکتوبر نومبر میں, یعنی اگست میں یہ اسمبلی ایکسپائر ہوگی اور اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے یاد ہے آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ پنجاب کا الیکشن تو نہیں ہے. حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہی, لوگ کہتے تھے بھائی کیسے اوائڈ ہوگا پنجاب کا الیکشن, لیکن وہ نہیں ہوا. اب آپ کا نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابھی چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہماری ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں میں نے ان سے پوچھا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا جی کہ اب تو پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے, تو اب آپ کا کیا خیال ہے, الیکشن ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا جی انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا. تو جو اب حالات و واقعات پچھلے 3-4 دن سے چل رہے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں ان میں مزید تیزی آئے گی, تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تو یہ الیکشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وسیم بادامی صاحب کہ اگر کوئی فوجی عدالت یا کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پہ ڈال کے ان کو سزا دے دیتی ہے اور اس سزا کے نتیجے میں اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ الیکشن کروا دیں گے. اگر اگست تک یہ عمران خان کو نااہل قرار دیتے ہیں تو پھر یہ اگست میں اسمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو اگست تک کہیں سے سزا بزا نہ ہوئی, ہو سکتا ہے پھر یہ اس کو ڈیلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2023 ہے,
یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے, یہ آپ کی ایک آئینی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ اس سال پاکستان میں الیکشن نہیں کروائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ چوہان صاحب والا معاملہ اسپیسیفکلی اس پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ ان کا ذاتی یعنی وہ ان کے اختلاف جو عمران خان صاحب سے جو وہ بڑے عرصے سے بتا رہے تھے کہ اتنے عرصے سے وہ ہے یا پریشر ہے؟ دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے نا, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کہ عام طور پہ لوگ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے پہلی دفعہ تو مشکل میں کسی پارٹی کو نہیں چھوڑا, اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں نا. لوگ ان کی تاریخ بھول جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو جب پارٹی میں لا رہے ہیں تو ذرا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لینا کہ ماضی میں کتنی پارٹیاں چینج کر چکے ہیں. یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں یہ 2002 میں یہ جماعت اسلامی یعنی کہ متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ یہ MP بنے تھے راولپنڈی کے. اس کے بعد بھی پارٹیاں بدلتے پھر یہ PTI میں آ گئے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ صداقت عباسی تو نہیں ہوتا نا کہ وہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے. یہ پچھلے 4-5 دن میں جو بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ دراصل ہیں کون لوگ؟ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ 2015, 16, 17 کے آس پاس اور خاص طور پہ 2018 میں انہوں نے PTI کو جوائن کیا. واحد شیریں مزاری ہیں جو کہ پرانی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور جو 2011 کا جو اکتوبر 2011 میں جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا تو اس میں بھی یہ اس وقت بھی سٹیج پہ نظر آئی تھی, اور یہ شروع سے ایک ہی پارٹی میں رہی ہیں. فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ جب عمران خان کا صوبائی وزیر تھا تو وہ جو لینگویج استعمال کرتا تھا صحافیوں کے بارے میں, غداری کے فتوے, ملک دشمن لگا دینا, کسی کو کہنا یہ غدار ہے, یہ دشمن ہے, یہ فلاں ہے, تو آج وہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ عمران خان نے کروایا اور ہمیں کہا کہ مذمت بھی نہ کرو. اور اچھا ہوا کہ آپ نے صداقت عباسی صاحب کو بلایا اور انہوں نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ انہوں نے مبالغہ رائے سے کام لیا ہے. اور اس قسم کے ابن الوقت اور مفاد پرست لوگ جو ہیں جن کو کہ ایک ہجوم کی صورت میں تحریک انصاف میں داخل کیا گیا تھا, اب یہ ایک ہجوم کی صورت میں تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا ہے. ان کو اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکفیر کا عمل ہو رہا ہے. ابھی آپ کے خیال میں گرفتاریوں کا سلسلہ امیر صاحب مزید آگے بڑھنا ہے, وفاداریاں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ فائنل ورڈ؟ دیکھیں گرفتاریاں بھی ہوں گی, وفاداریاں بھی تبدیل ہوں گی, لیکن میری ایک بات یاد رکھیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس طریقے سے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے, لیکن یہ ختم نہیں ہوگی. ناظرین, حامد میر کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح PTI کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور ویسے بھی سارا کا سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہے. عمران خان جسے بھی ٹکٹ دیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جہاں تک فیاض الحسن چوہان کی بات ہے, ایسے لوگ پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ پہلے بھی ڈٹ کر کھڑی تھی اور آج بھی ڈٹ کر کھڑی ہے. ناظرین, آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.